بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کسی گاؤں میں ایک اللہ کا نافرمان اور منافق انسان رہا کرتا تھا۔ اس کے پاس بہت زیادہ مال و دولت تھا، مگر وہ انسان بہت زیادہ کنجوس تھا۔ صرف دکھاوے کی نماز پڑھتا تھا، صرف دکھاوے کا ہی مسلمان تھا۔ اللہ تعالیٰ کے کسی احکام کو نہیں مانتا تھا، نہ ہی کسی احکام پر عمل کرتا تھا۔ دن رات اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا۔ جو انسان اللہ کی فرمانبرداری نہیں کرتا، وہ اللہ کے بندوں پر کیا رحم کرے گا؟ لیکن جس عورت سے اس کی شادی ہوئی تھی، وہ بہت ہی زیادہ نیک اور عبادت گزار عورت تھی۔ وہ دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والی تھی۔ وہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبردار بندی تھی۔ وہ اللہ سے اور اللہ کے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرنے والی تھی۔ وہ اپنے شوہر کی بھی بہت زیادہ فرمانبردار تھی۔ اس کے ہر حکم کو ماننے کو تیار تھی، کیونکہ اس لڑکی کا گھرانہ ایک دینی گھرانہ تھا۔ اس کی پرورش ایک دینی گھرانے میں ہوئی تھی۔ اپنے شوہر سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ ابھی اس کی شادی کو کچھ دیر گزری تھی، اس لیے وہ اپنے شوہر کو ٹھیک سے نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا کرتا ہے، اس کا مزاج کیسا ہے، کیا کام کرتا ہے، اس کو کچھ خبر نہیں تھی۔ اس لڑکی کی عادت تھی وہ اپنے گھر سے کسی فقیر کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیتی تھی۔ جو بھی ساحل فقیر آتا تھا، اس کی جھولی بھر کر بھیجتی تھی۔ اس کے شوہر کو اپنی بیوی کی عادت کا پتہ نہیں تھا۔ ایک دن اس کا شوہر گھر آیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی کسی فقیر کو کھانا اور پیسے دے رہی تھی۔ اس کے شوہر کو اس بات پر بہت زیادہ غصہ آیا اور وہ چلانا شروع ہو گیا کہ یہ کیا کر رہی ہو۔ اس نے بڑے ہی ادب سے کہا کہ میں نے کیا کیا ہے؟ اس کا شوہر غصے سے بولا، تم فقیر کو کھانا کیوں دے رہی ہو؟ ان بھوکے فقیروں کی عادت ہے ہر وقت مانگنا۔ اگر اسی طرح کھانا اور پیسے دیتی رہو گی تو میں سڑک پر آ جاؤں گا۔ اس نے کہا کہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے اگر کسی کو خیرات دیں گے تو انسان سڑک پر نہیں آتا بلکہ بادشاہ بن جاتا ہے۔ اس کے شوہر نے کہا، بادشاہ تو میں پہلے ہی ہوں، مجھے فقیر تم بنا دو گی۔ آج تک میرے دروازے پر کوئی فقیر نہیں آیا، جب سے تم آئی ہو تب سے یہ فقیر آنا شروع ہوئے ہیں۔ اس نیک بیوی نے کہا، سب سے بڑا اچھا عمل کسی فقیر کو کھانا کھلانا ہے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، زیادہ زبان مت چلاؤ، آج کے بعد اگر تم نے میرے گھر سے کسی کو خیرات دی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کی بیوی خاموش ہو کر سوچنے لگی، اگر کوئی فقیر یا ساحل میرے دروازے پر آیا تو میں اس کو کیسے خالی ہاتھ لوٹاؤں گی؟ اس نے سوچا کہ میں اپنے شوہر کی نافرمان بندی نہیں بنوں گی، اپنے ہاتھ سے کسی فقیر کو کھانا نہیں دوں گی۔ جب بھی کوئی فقیر آئے گا کسی نوکر کے ہاتھ اس کو کھانا بھیج دوں گی۔ اس طرح میں اپنے شوہر کی فرما بردار بنوں گی اور اللہ کی نافرمان بھی نہیں بنوں گی، اور کوئی ساحل یا فقیر آ جائے گا تو میرے دروازے سے خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔ اس کے شوہر کا رویہ دن بدن خراب ہوتا جا رہا تھا۔ وہ محسوس کرنے لگی تھی کہ میرا شوہر ایک مغرور اور تکبر کرنے والا اور کنجوس انسان ہے۔ وہ اپنے شوہر کی اصلیت کو دیکھ کر بہت زیادہ پریشان تھی کہ یہ مسلمان ہے، مگر مسلمان ہونے کے باوجود اس کے اندر مسلمانوں والی کوئی بات نہیں تھی۔ وہ دن رات اپنے شوہر کے لیے دعا کرتی، یا اللہ میرے شوہر کو ہدایت دے اور اس کے دل میں رحم ڈال دے۔ ایک دن اس کا شوہر گھر آیا۔ اس نے بڑی محبت سے اس کو کھانا دیا۔ اس کے پاس بیٹھ گئی اور کہنے لگی، اللہ پاک نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے، اگر آپ اس میں سے کسی کی مدد کریں گے، کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں گے، کسی یتیم یا کسی مسکین کی مدد کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ دولت کو سنبھال کے رکھنا کنجوس لوگوں کا کام ہے، اور کنجوسی بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اس کا شوہر چیخ اٹھا اور کہنے لگا، تمہیں مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، تم ہوتی کون ہو مجھے کنجوس کہنے والی؟ یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، تم خاموش ہو جاؤ۔ اس کی بیوی نے کہا، اگر آپ اللہ پر چھوڑ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے، اس لیے آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ اس کے شوہر نے اس کے چہرے پر ایک تھپڑ مار دیا اور گھر سے چلا گیا۔ ایک دن وہ گھر میں کام کر رہی تھی، باہر ایک فقیر آ گیا اور فقیر صدا لگانے لگا، بھوکے کو کھانا کھلا دو۔ وہ خاموش ہو گئی اور فقیر کی صدا سنتی رہی اور اپنا کام کرتی رہی۔ پھر اچانک اس کا دل بے چین ہو گیا اور سوچنے لگی، اتنا زیادہ کھانا بنا ہوا ہے،
اگر گھر کے تمام لوگ کھانا کھا پی لیں گے تو پھر بھی کھانا ختم نہیں ہوگا، تھوڑا سا کھانا ایک فقیر کو مل جائے گا تو کیا ہم غریب ہو جائیں گے؟ اس نے اپنی نوکرانی کو آواز دی اور کہا کہ یہ کھانا باہر فقیر کو دے آؤ۔ جب وہ نوکرانی کھانا دینے گئی تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اچانک اس کا مالک بھی وہاں آ گیا۔ جب اس نے وہ کھانا دیتے نوکرانی کو دیکھا تو آگ بگولا ہو گیا اور نوکرانی کے چہرے پر تھپڑ مار دیا کہ میں نے منع کیا تھا کہ میرے گھر سے کبھی کسی فقیر کو کھانا نہیں دینا، تو پھر کھانا کیوں دیا؟ وہ خاموش کھڑی رہی۔ اس کے مالک نے کہا اگر نہیں بتاؤ گی تو میں تمہیں کام سے نکال دوں گا اور پورے علاقے میں تمہیں کوئی کام پر نہیں رکھے گا۔ وہ نوکرانی ہاتھ جوڑنے لگی اور رونے لگی کہ مجھے معاف کر دیں، مجھے بیگم صاحبہ نے کہا تھا کہ یہ کھانا فقیر کو دے آؤ۔ وہ اسی وقت بڑے غصے سے اپنی بیوی کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ کھانا کسی کو نہ دینا، پھر کیوں دیا؟ اس کی بیوی نے کہا فقیر بھوکا تھا اور کھانا زیادہ تھا۔ اس کے شوہر نے کہا کہ یہ میری کمائی ہے، تم کون ہوتی ہے کسی کو دینے والی؟ اس گھر میں تمہاری مرضی نہیں چلے گی۔ اس کی بیوی بڑے ہی احترام سے بولی اے میرے پیارے شوہر، یہ اللہ کی مرضی ہے، کیا آپ اللہ کی مرضی کو نہیں مانتے؟ اس نے کہا ایسی باتیں میں نہیں مانتا، آج کے بعد اگر تم نے میرے خلاف جانے کی کوشش کی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ اس گھر میں صرف میری مرضی اور میری حکومت چلتی ہے۔ جس دن تم نے کسی فقیر یا کسی مسکین کی مدد کی یا کسی کو میرے گھر سے کچھ دیا تو میری طرف سے تمہیں طلاق ہے، پھر تم مجھ پر حرام ہو جاؤ گی، نہ تم میری بیوی رہو گی نہ میں تمہارا شوہر رہوں گا۔ وہ عورت وہیں بیٹھ کر رونے لگ گئی۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے صرف ایک غریب کو کھانا ہی تو دیا ہے اور آپ اتنی بڑی بات کر رہے ہیں۔ اس کے شوہر نے کہا یہ بھی اللہ نے مجھے حق دیا ہے، میں اس کو استعمال کرنے میں دیر نہیں کروں گا، اگر تم میرے حکم کے خلاف گئی۔ اس نے اپنی بیوی کو دھکا دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ وہ عورت وہیں بیٹھ کر رونے لگ گئی اور رو رو کر تھک گئی، اللہ کے حضور سجدے میں گر گئی۔ اس نے اللہ کی عبادت کی، نماز پڑھی اور پھر اللہ سے دعا کرنے لگی اے میرے پیارے اللہ، مجھ پر یہ کیسا ظلم ہے؟ اگر میں تیرے کسی بھوکے پیاسے بندے کو تیرے حکم سے کھانا کھلاؤں گی تو مجھ پر اتنا بڑا ظلم کر دیا جائے گا۔ تم مجھے وہ راستہ دکھا جو میرے لیے بہتر ہے، مجھے اس راستے پر چلا جو تجھے پسند ہے، ایسا نہ ہو کہ میں تجھے بھی ناراض کر دوں اور اپنے شوہر کو بھی ناراض کر دوں۔ تو میری مدد فرما یا اللہ، تم مجھ سے کبھی ناراض نہ ہونا اور ہمیشہ میری مدد کرتے رہنا۔ اس کے بعد وہ عورت صبر کرنے لگی اور خاموش ہو گئی، کیونکہ وہ ڈرتی تھی اس کا شوہر کسی بھی وقت غصے میں آ جائے گا اور کوئی حرکت کر بیٹھے گا۔ جب بھی گھر میں کوئی ساحل یا فقیر آتا تو وہ خاموش ہو جاتی، کسی کو بھی کھانا نہیں دیتی تھی۔ وہ ساحل خالی ہاتھ واپس چلا جاتا تھا۔ عورت یہ دیکھ کر بہت زیادہ روتی تھی اور سوچتی تھی کہ یا اللہ، اگر میں کوئی نیکی کرنا چاہتی ہوں تو مجھے نیکی کی توفیق کیوں نہیں مل رہی؟ یہ دولت، یہ پیسہ کس کام کا ہے؟ یا اللہ، تو میرے شوہر کی کنجوسی ختم کر دے۔ میرا دل تڑپتا ہے جب تیرا کوئی نیک بندہ میرے دروازے سے خالی چلا جاتا ہے۔ یا اللہ، تو میری مدد فرما۔ پھر کچھ دنوں کے بعد اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کے دروازے پر کوئی ساحل فقیر نہیں آیا، بلکہ اللہ کا ولی آیا۔ جو بھی ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اس اللہ کے ولی نے آواز لگائی، کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے جو مجھے اللہ کے نام پر کھانا کھلائے؟ یہاں بہت سارے گھر ہیں، مگر اللہ سے جس کو محبت ہوگی، جس کو اللہ سے پیار ہوگا، کسی کا ڈر نہیں ہوگا، وہی مجھے کھانا کھلائے گا۔ جب اس عورت نے اللہ والے کی یہ بات سنی تو بے قرار ہو گئی۔ اس نے سوچا اگر میں اس فقیر کو اللہ کے نام پر دیتی ہوں تو میرا شوہر ناراض ہو جائے گا، مگر پھر اس نے سوچا کہ اللہ کے نام پر مانگ رہا ہے، اللہ کا حکم ہی ہے۔ اس نے کھانا لیا اور اپنی نوکرانی کو کہا جاؤ اللہ والے کو دے آؤ۔ جب وہ کھانا دینے گئی، وہ اللہ والے کہنے لگے یہ کھانا تمہارے ہاتھ سے نہیں لوں گا، اس گھر کی مالکن کے ہاتھ سے لوں گا۔ اس کو کہو کہ مجھے اللہ کے نام پر کوئی قیمتی چیز دے۔ نوکرانی نے اپنی مالکن کو پوری بات بتائی۔ وہ سوچ میں پڑ گئی کہ اس گھر میں ایسی کون سی خاص چیز ہے۔ اس کو یاد آیا کہ میرے شوہر کی سونے کی اینٹ پڑی ہے۔ اس نے وہ اینٹ نکالی اور کھانا پکڑا،
اللہ والے کو دینے چلی گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی انسان کی محبت سے پہلے اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ وہ جانتی تھی اگر اس کا شوہر اس کو کسی نیک کام سے روک رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض نہیں ہے بلکہ اس کے شوہر سے ناراض ہے۔ وہ کھانا اور سونے کی اینٹ لے کر اللہ والے تو چلے گئے۔ راستے میں ان اللہ والے کو وہی شوہر ملا۔ جب اس نے اللہ والے کے ہاتھ میں روٹیاں اور سونے کی اینٹ دیکھی تو وہ ایک دم چونک گیا۔ تم کو یہ سونے کی اینٹ اور روٹیاں کہاں سے ملی ہیں؟ اللہ والے نے کہا، جو سامنے گھر ہے وہاں سے ایک بہت ہی نیک عورت نکلی تھی، اللہ کے نام پر مانگا تو کچھ کھانے کے ساتھ سونے کی اینٹ بھی دے دی۔ وہ بہت نیک ہے، اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اللہ والے چلے گئے اور وہ بخیل شوہر غصے میں اپنے گھر میں آیا اور اپنی بیوی کو جا کر کہنے لگا، میں نے تمہیں قسم دی تھی کہ میرے حکم کے خلاف نہ جانا، کسی کو کھانا نہ دینا، آج تم نے حد ہی کر دی، سونے کی اینٹ اٹھا کر دے دی۔ اس کی بیوی سر جھکا کر کھڑی رہی اور بولنے لگی، جب اس نے اللہ کے نام پر مانگا تو میں نے اس کو سب سے قیمتی سونے کی اینٹ اٹھا کر دے دی۔ اللہ کے نام پر میں کچھ بھی دے سکتی ہوں۔ آپ کی نافرمان بیوی نہ میں کبھی بنی تھی اور نہ کبھی بنوں گی۔ آپ کے حکم کے خلاف میں کبھی نہیں گئی۔ جب اس نے اللہ کا نام لیا تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ اس کا شوہر چلایا اور کہنے لگا، تو اللہ سے کتنی محبت کرتی ہے، ہر وقت اللہ اللہ کرتی رہتی ہے، تو اللہ کے نام پر اپنی جان بھی دے دے۔ اس نے کہا کہ میں اللہ کے نام پر اپنی جان دینے کو بھی تیار ہوں۔ مجھے صرف آپ سے اتنا کہنا ہے، آپ بھی تو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، آپ بھی تو مسلمان ہیں، پھر کیوں اللہ سے محبت نہیں کرتے؟ اس نے کہا کہ میں ان باتوں کو نہیں مانتا اور نہ ہی میں نے آج تک کبھی اللہ کا کوئی کرشمہ دیکھا ہے۔ اس نے کہا، اللہ کا کرشمہ دیکھنے کے لیے اللہ کو آزمایا نہیں جاتا۔ یہ جسم، مال و دولت، یہ نعمتیں، جان، سب کچھ اللہ کا ہی تو ہے۔ اس کے شوہر نے کہا، زیادہ باتیں نہ کرو، تم ایسا کرو، جلتے ہوئے تنور میں اللہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ وہ اللہ کی نیک بندی اٹھی، اپنے تمام زیورات پہنے اور جلدی سے تنور میں داخل ہونے لگی۔ اس کا بخیل شوہر چلایا اور کہنے لگا کہ یہ زیورات تو اتارتی جا۔ اس اللہ کی بندی نے کہا، آج میرے محبوب سے ملنے کا دن ہے، آج میں بن سور کر جاؤں گی۔ اس عورت نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور تنور میں داخل ہو گئی۔ اس کے شوہر نے اس تنور کو اوپر سے بند کر دیا۔ اس عذاب سے جان چھوٹی۔ میری دولت ایسے نچھاور کر رہی تھی جیسے اپنے ہاتھوں سے کمائی ہو۔ اس بات کو 3 دن گزر چکے تھے۔ اللہ والے دوبارہ صدا لگانے کے لیے آئے کہ اللہ کے نام پر کھانا دے دو۔ اس کا شوہر گیا اور کہنے لگا، جو اللہ کے نام پر دیتی تھی وہ چلی گئی ہے، اب تم یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ اللہ والے کہنے لگے، وہ کہاں گئی ہے؟ اس کے شوہر نے کہا، تم یہاں سے جاؤ، تمہیں اس سے کوئی مطلب نہیں۔ اللہ والے کہنے لگے، میں جانتا ہوں وہ کہاں ہے۔ یہ ایک دم چونک اٹھا اور کہنے لگا، آپ کو کیا پتا وہ کہاں ہے؟ اللہ والے غصے سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگے اور کہنے لگے، تنور کا ڈھکن اٹھاؤ۔ وہ یہ سن کر کانپ اٹھا اور ڈر گیا۔ اس نے تنور کا ڈھکن اٹھایا اور دیکھتا ہے اللہ سے محبت کرنے والی جلتے تنور میں صحیح سلامت مسکرا رہی تھی۔ غیب سے آواز آئی، اے بخیل انسان، کیا تو نہیں جانتا اللہ کے دوستوں کو آگ نہیں جلاتی؟ یہ عورت اللہ کا نام لے کر اس کی محبت میں آگ میں اتری تھی۔ اللہ اپنے دوستوں کو آگ میں نہیں جلاتا۔ وہ اللہ والے کہنے لگے، تو کیا سمجھتا ہے تو کوئی زمینی خدا ہے؟ تو ایک جہنمی کتا ہے، سب سے بڑا وہ اللہ ہے۔ وہ عورت اس تنور سے باہر نکلتی ہوئی آئی، نورانی چہرہ، ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی نور زمین پر اتر آیا ہو۔ اس کا شوہر پریشان تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اب دنیا دیکھنے والی تھی اس جہنمی کتے کے ساتھ کیا ہوا۔ جو انسان اپنی دولت کو سنبھال کر رکھتا ہے، غریبوں میں تقسیم نہیں کرتا، ان کا حصہ ان کو نہیں دیتا، پھر یہی دولت گلے کا پھندا بن جاتی ہے۔ اب اس کی شکل ایک کتے جیسی بن چکی تھی اور نظر نہ آنے والی طاقت نے اس کو دنیا میں ہی آگ میں پھینک دیا۔ جلتے ہوئے تنور میں جلتا رہا اور چیختا رہا۔ دولت کو سنبھال کر رکھنے والا دنیا میں ہی جہنمی کتا بن جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، وہ لوگ جو سونا اور چاندی والے دولت سنبھال کر رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے،
تو ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ یہی سونا چاندی جو جمع کر کے رکھتے ہیں، اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا، پھر اس کے ذریعے ان کی پیشانیوں اور چہروں کو داغ دیا جائے گا، اور ان کو کہا جائے گا یہی وہ سب کچھ ہے نا جسے تم جمع کر کے رکھتے تھے، اب تم اس عذاب کا مزہ چکھو جسے تم جمع کر کے رکھتے تھے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمارے دلوں میں سے دنیاوی محبت نکال کر اپنی محبت پیدا کر دے، مال و دولت کا شوق ہمارے دلوں سے ختم کر دے۔